ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسعت اللہ خان، شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. بھارت میں اپوزیشن لیڈرز مودی سرکار کو کھری کھری سنا رہے ہیں کہ دفاع میں آپ نے ہمیں شرمندہ کیا، سفارتکاری میں کیا، اور اب اکنامکس میں بھی کر رہے ہیں، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے 25% ٹیرفز لگا دیے ہیں بھارت پر، جبکہ پاکستان کے لیے انہوں نے آئل میں انویسٹمنٹ کی بات کی ہے. تو کیا ٹرمپ صاحب جو ہیں جنوبی ایشیا میں بالکل اپنے رشتے بدل رہے ہیں؟ ہم پروگرام میں اس پہ آگے جا کے بات کریں گے، لیکن آغاز کرتے ہیں ملک کی اپنی داخلی صورتحال سے، سیاست سے. ہم جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جیل گئے 2 سال ہونے والے ہیں اگلے ہفتے. اس سے پہلے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم تحریک بھی چلائیں گے ان کی رہائی کے لیے، لیکن عدالتوں سے دھڑا دھڑ فیصلے آ رہے ہیں، ان کے رہنماؤں کو سزائیں ہو رہی ہیں، وارنٹ گرفتاری جاری ہو رہے ہیں. پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا کہ پنجاب کے کئی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو سزائیں دی گئیں. آج پھر فیصل آباد کی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے کیسز میں فیصلہ سنایا اور کوئی 108 رہنماؤں اور کارکنوں کو 10 سال جیل تک کی سزائیں دی ہیں. یہ معاملہ تھا آئی ایس آئی کے دفتر پر حملے کا، جس میں یہ سزائیں سامنے آئیں. اسی طرح پھر ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد سے بھی ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 26 نومبر کو پچھلے سال جو مظاہرے ہوئے تھے، احتجاج ہوا تھا، اس میں وائلنس بھی ہوا تھا، ان کیسز میں 50 رہنماؤں کی گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں. 9 کے پہلے کیے تھے، آج 41 کے کیے. جن کے کیے ہیں ان میں سابق صدر عارف علوی، سابق اسپیکر اسد کیسر اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور شامل ہیں. اچھا، اب تقریباً کوئی بچا نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جو مین لیڈرشپ ہے تقریباً سارے اس میں آ گئے ہیں، سوائے ان وکلاء کے جو 9 مئی کے بعد ایکٹیو ہوئے اور جو جنہوں نے جوائن کیا. تو ریاکشن جو ہے ایکسپیکٹڈ تھا. پی ٹی آئی کی طرف سے بیرسٹر ہمارے گوہر صاحب نے آج ریاکشن دیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے جمہوریت ڈیریل ہونے کا خدشہ ہے. سارے کیسز سیاسی بنیادوں پہ بنے ہیں، سارے بیس سے دنیا اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی، ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں گے، لیکن عدلیہ پہ ایک سوالیہ نشان ہوگا. جب 2 کی لڑائی ہوتی ہے تو لوگ عدلیہ کی طرف امید کی طرف دیکھتے ہیں. عدلیہ سے لوگ مایوس ہو رہے ہیں، مایوسی ختم ہو رہی ہے. اگر ایمانوں سے مایوس ہو گئے، سیاستدانوں سے مایوس ہو گئے، عدلیہ سے مایوس ہو گئے تو سسٹم کولیپس کر جائے گا. میں سمجھتا ہوں اب بھی وقت ہے ہوش کے ناخن لے، اس سسٹم کو بچائے. اور سرکار کی طرف سے ایک روایتی رد عمل وہ بھی سامنے آیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کی جیت ہے، یہ اس ملک میں انصاف کے نظام کی جیت ہے. اور جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ قانون سے مبرہ ہیں اور وہ اس طرح کے حملے کریں گے اور کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ان کے خدشات بھی جو ہیں وہ غلط ثابت ہوئے. جی تو یار سبھی صاف ہو گئے، موجودہ قیادت بھی، سابقہ قیادت بھی. یعنی شبلی فراز صاحب کو آج 10 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اور اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے بھی جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. سلمان اکرم راجہ موجودہ سیکریٹری جنرل، ان کو بھی طلب کر لیا گیا، ان کو بھی سزا کا خدشہ ہے. علیمہ خان انہیں بھی طلب کر لیا گیا ہے. فیصل جاوید جو عمران خان کے سابق ترجمان تھے، حماد اظہر جو سابق وزیر ہیں، شیر افضل مروت وہ بھی اس میں شامل ہیں. مطلب کوئی ہے جو بچا؟ سوال یہی اٹھ رہا ہے. اچھا اب دیکھیں، اب جہاں تک یہ بات ہے کہ جمہوریت ڈیریل ہو رہی ہے، تو پہلے تو ہمیں یہ تعین کرنا ہوگا کہ جمہوریت ہے کیا ڈیریل ہو رہا ہے. اگر ہے تو ڈیریل ہو رہی ہے، نہیں ہے تو نہیں ہے. اچھا اب ایک اور چیز آپ نے کیا کہا تھا، وائپ آؤٹ، صفائی. ایک اور چیز کی صفائی ہوئی ہے، اور وہ ہے زیادہ تر جو ٹاک شوز کے پینلز ہیں جناب، کیونکہ اب آپ ان کو ٹی وی پر تو لے نہیں سکتے. اور وہ تجزیہ جو ہم بار بار ہر چینل پر ہی سنتے ہیں کہ سر نہیں مذاکرات ہو رہے ہیں، کوئی مطلب کوئی نہ کوئی ڈیل یا کوئی نہ کوئی سیٹنگ ہو جائے گی، کوئی نہیں. اچھا جہاں تک بیرسٹر گوہر نے باتیں کی ہے، میں صرف ایک چیز اس کی، ابھی بیرسٹر گوہر سے ہم بات چیت کر سکتے ہیں. ابھی تک ایک ونڈو ہے کہ آپ بیرسٹر گوہر کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں. وہ کھڑکی کب بند ہوگی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ جو کہنا کہ دنیا دیکھے گی یا دنیا اس پہ، ایسا کچھ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد وہ چینل بدل دیں گے. اس سے ایک آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حکومت وقت یا ریاست جس کو ہم کہتے ہیں، کانفیڈنس چیک کریں نا. بیکاز ایک جانب اس وقت عمران خان صاحب کے صاحبزادے
मतलब US कांग्रेसमैन से मिल रही है कि वी आर लुकिंग टू अमेरिका फॉर जस्टिस, और एक ही गो में 5 नहीं 10 नहीं 15 नहीं 108 10 साल की कैद। कहला कि जो करना है कर लो, जिससे मिलना है मिल लो, हमने वही करना है जो हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्या होता रहा 2 साल में। हमने कई दफ़ा सुना कि बातचीत भी चल रही है, कोशिशें भी हो रही हैं, इम्पॉर्टेंट लोग जेल में जाके भी खान साहब से मिल रहे हैं, लेकिन बात कहीं पे बन नहीं पाई। अब जेल में इजलास होगा इन सब का रोज़ाना? जी हाँ, जेल अगर हाँ तो हम जॉइन हमें कर रहे हैं इस्लामाबाद से, हमारे कोलीग हैं, एंकर हैं नादिर गुरमानी। नादिर, आप ने देखा कि ये जिस तरह से सज़ाएं आ रही हैं थोक के हिसाब से, और आपने पहले पॉइंट आउट किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक राइट 4 महीने का उन्होंने डेडलाइन दी थी कि ये जो 9 मई के मुकदमात हैं ये निपटा दिए जाएं। तो मेरा ख्याल है 14 अगस्त से पहले निपटाने का हुक्म दिया गया, हुक्म था। तो सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। नादिर, आप बताएं कि इसका अगर हम पॉलिटिकली देखें, जो हमारे यहाँ अगर इस तरह कह लें कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है जैसा भी है हुक्मरानी का, उसमें हमने देखा कि एक वक्त था कि हम शिकायत सुनते थे कि जी के अदलिया सहूलत कारी कर रही है, अदलिया जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई या कर दिया गया। मीडिया का हाल आपके सामने है, पार्लियामान जैसे चल रहा है वो भी आपके सामने है। तो अब PTI के पास क्या ऑप्शन बचे हैं जिस तरह से दबाव बढ़ता जा रहा है? आज जो सज़ाएं हुई हैं, इन सज़ाओं के हवाले से हमने जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात की तो ये महसूस हुआ कि उनको इल्म था कि ये सज़ाएं होनी है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी थी कि 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो निपटाया जाए, एक डेडलाइन भी दी गई थी। और यही वजह है कि आपको कुछ लोग जो हाल ही में बड़े मुतहरिक थे वो मुतहरिक नज़र नहीं आए होंगे इवन टॉक शोज में असेंबली के अंदर, और उनमें से कुछ लोगों को जब इनवाइट किया गया, जब कहा गया, उनसे बात करने की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये जो आने वाला हफ्ता है ये 2 हफ्ते बड़े हसास हैं, तो इन 2 हफ्तों तक हमें कहा गया है कि आप बात ना करें तो बेहतर है। लेकिन हमने देखा कि आज जिन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते हम बात नहीं कर सकते, उनको भी सजाएं हुई हैं। अब अगर हम बात करें पॉलिटिकल उस हवाले से, तो मुझे PTI में लीडरशिप का जो है वो इस वक्त फुकदान नजर आ रहा है। आपको जो चेयरमैन PTI हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर खान, वो बड़े शरीफ बंदे हैं, लॉयर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन वो कभी भी आपको एग्रेसिव पॉलिटिक्स और PTI की एग्रेसिव जो पॉलिसी है उसका हिस्सा नजर नहीं आएंगे बज़ाहिर। तो इस वक्त जो लीडरशिप है उसका बड़ा फुकदान है। PTI के रहनुमा जो पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं, वो ये जरूर महसूस करते हैं कि उनको फॉलो किसको करना है, किसको वो फॉलो करें। अलीमा साहबा एक बात करती हैं तो उसके बाद उनकी तरदीद आ जाती है, बैरिस्टर गौहर साहब एक बात करते हैं तो तरदीद आ जाती है। इवन जो आज से चंद दिन पहले जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने असद कैसर साहब का एक बयान कोट किया था कि इस वक्त जो PTI की पॉलिसी है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये एक अहम रहनुमा उस वक्त बात कर रहे थे कि उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन ओवरऑल इस फैसले के बाद एक तनकीद जरूर हो रही है इस सिस्टम के ऊपर भी, कि पहले हुकूमत की जानिब से ये तनकीद की जाती थी कि PTI सिस्टम के अंदर रहे, सिस्टम के अंदर रहकर सियासत करे, और अब जब PTI ये कह रही है कि वो असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देंगे और ये सारी चीजें जो उन पे इल्जामात लगते हैं वो नहीं दोहराए जाएंगे, तो PTI को सिस्टम में रहने के ताने और तंज करने वाली जो जमातें हैं या जो सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें, तो अब एक तासुर दिया जा रहा है कि वो लोग जो PTI को सिस्टम में रहने की बात कर रहे थे, अब वो उनको सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज पंजाब असेंबली के जो पंजाब असेंबली है वहां पे जो अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ फैसला आ गया, कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ फैसला आ गया, सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ फैसला आ गया। और इन फैसलों के बाद एक तासुर जो है इस्लामाबाद में ये भी है कि जहां पर इलेक्शन कमीशन को ये नजर आता है कि ये सीट और ये शख्स जो है ये अगर इनकी कन्विक्शन हुई है और इनको अगर डी नोटिफाई कर दिया जाए तो एक जमात को फायदा हो सकता है, तो उस हवाले से फौरी तौर पर डी नोटिफाई किया जाता है। और जहां पर उनको नजर आता है कि शायद यहाँ पर PTI के नंबर ज्यादा हैं तो उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाता। हालांकि यहाँ तक कि कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि सजा के बाद एक अपील का राइट जो है वो जरूर मौजूद है, उस अपील के राइट से पहले ही डी नोटिफिकेशन जो है वो हमारे सामने आ जाता है। हाल ही में अगर मैं एक बात करूं तो ये जो सारी तनकीद हो रही है या इस वक्त सारी जो डिस्कशन है उसमें 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो जरूर
ज़ेर बहस है और उसी के इर्द गिर्द ये सारी चीज़ें जो है वो घूम रही हैं। मैं एक चीज़ का ज़रूर जिक्र करूंगा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर जितनी तनकीद हो रही है, लेकिन ये बदकिस्मती मैं ज़रूर कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का तर्जमान होते हुए गुज़िश्ता 1.5 साल से किसी एक भी सवाल का जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं आता। यही इलेक्शन कमीशन इनके तर्जमान हुआ करते थे, यही इलेक्शन कमीशन इनके तर्जमान जो है वो टॉक शोज में अपीयर होते थे और सख्त सख्त सवालों के जवाब दिया करते थे। लेकिन आज 1.5 साल से मैं ज़ाती तौर पर खुद भी हम ट्राई कर रहे हैं कि उनसे जो तनकीद हो रही है जवाब हासिल किया जा सके, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। यहाँ तक कि अब जो सहाफ़ी हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंदर दाखिल हो सकते हैं अपना कार्ड दिखाकर, लेकिन एक एक जो अफसर हैं उनको ये हिदायत जारी की गई हैं कि वो किसी सहाफ़ी से नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि वहाँ अगर आप इलेक्शन कमीशन में दाखिल होंगे तो आपको सामने आने वाला जो आपका दोस्त भी होगा, जो जानने वाला शख्स होगा, वो आपको ऐसे फील करवाएगा कि वो आपको जानता ही नहीं, वो नजरें जुड़ाते हैं क्योंकि उनको ये कहा गया है कि साथियों से जरा दूर रहें। तो इलेक्शन कमीशन का भी किरदार है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पीटीआई में नादिर सॉरी मैं एक सवाल करना चाह रहा था। आपने बिल्कुल बता दिया, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस पे जो सवालिया निशान है, ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बिल्कुल क्लियर है। ये जो जिस तरह के ये फैसले आ रहे हैं और अपोजिशन को तकरीबन ये समझें कि वाइप आउट करने के मुतरादिफ है, मतलब आपके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं ये सब इस वक्त टारगेट हो रहे हैं। सवाल ये है कि हमने ये देखा कि इमरान खान साहब ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैं ताकत के ज़ोर पे अपनी बात मनवाऊंगा, पहले दिन से उनकी ये स्ट्रैटेजी रही। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि जिस तरह ज़रार भी कह रहे थे कि हालात अब बहुत बदल चुके हैं। इस वक्त ये जो हमारा जो भी सेटअप है वो बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहा है हर महाज पे, दाखिली महाज पे, खारजी महाज पे। अब एक सवाल ये उठता है कि बहरहाल पीटीआई एक पार्टी है, उसकी अवाम में जड़ें हैं, लोगों ने उसको वोट दिया। अब इनके पास क्या ऑप्शन क्या है? मतलब एक तो हम सुन रहे थे कि माफ़ी तलाफ़ी होगी, अब हमने सुना कि जी वो भी अब फ़िलहाल ज़रूरत ही नहीं है गवर्नमेंट को कुछ करने की। तो अब इसमें पॉलिटिकल हल क्या निकल सकता है? आप क्या सुन रहे हैं? सकती है पार्टी यानी देखिए, पॉलिटिकल हल तो यही है कि जो सपोर्ट पीटीआई को हासिल होनी थी मौलाना साहब से मिलके या दीगर जमातों से मिलके हम देखें तो वो पीटीआई को सपोर्ट हासिल नहीं हो सकी। और आज जो इस्लामाबाद के अंदर एपीसी हुई है, एपीसी के अंदर भी यही अपोजिशन अलायंस है जो मुख्तलिफ मकामात पर अगर हम बात करें जो पीटीआई की स्ट्रेटजी थी तो वहां पर ये अलायंस भी हमें नजर नहीं आया। तो यूनिटी का फुकदान और पीटीआई के अंदर लीडरशिप का फुकदान, इसके ऊपर जरूर बहस हो रही है कि अगर चीजें आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, काउंटर नैरेटिव या काउंटर स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी। इस हवाले से आपको कंफ्यूजन नजर आएगी। इस हवाले से जो अपोजिशन अलायंस है वो भी हमें थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा है। मौलाना साहब भी बात करते हैं, लेकिन मौलाना साहब भी उस तरह जैसे उन्होंने कहा था कि ईद के बाद वो एहतजाजी तहरीक या कोई जलसे शुरू करेंगे, वो अब भी हमें नजर नहीं आ रहा। तो जिन जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने ये इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए देखा है कि मौलाना साहब एक दिन एतराज़ात उठाते हैं तो दूसरे दिन मियाँ साहब वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो उनके घर पहुंच जाते हैं, कभी जरदारी साहब का राब्ता हो जाता है। इसी तरह जो दीगर जमातें हैं उनके भी राब्ते हो जाते हैं, कभी स्पीकर साहब के थ्रू और कभी ऐवान के अंदर उनकी मुलाकातें वज़ीर आज़म साहब से भी हो जाती हैं। तो ये जो यूनिटी और एक जो लाइन है, जो पॉलिसी अगर हम कहें, वो हमें नजर नहीं आती कि अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं तो आप किस लाइन पे जा रहे हैं, वो क्लियरिटी जो है ना अभी तक नहीं है। और यही वजह है कि ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बल्कि बैरिस्टर गौहर साहब समेत जो इस वक्त लीडरशिप बाहर मौजूद है उन पर तनकीद जरूर हो रही है और ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि हमने करना क्या है। वो हमें ऑनेस्टली यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि पीटीआई ने अब क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा कुछ लोग बरी भी हुए हैं, उनका भी हमें जिक्र करना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, ये शायद कोई हैरान कुन बात नहीं है। एक और हैं ख्याल अहमद कास्ट्रो एमपीए, और ज़ैन कुरैशी। हाँ, पहले शाह महमूद कुरैशी बरी हुए, फिर अब उनके साहबजादे ज़ैन कुरैशी बरी। तो नादिर, पीटीआई क़यादत अपनी जगह, पीटीआई की जो रैंक एंड फाइल है या पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के वोटर्स हैं, वो इस वक्त आपके इल्म में है कि वो ज़ैन कुरैशी के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखें, जब शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत हुई तो उस वक्त भी कारकुनान ने सवालात उठाए थे। और इसी तरह आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद ज़ैन कुरैशी साहब हमें नजर आते थे, लेकिन उस 26वीं आईनी तरमीम के बाद ज़ैन कुरैशी साहब नजर हमें नहीं आए, ना ही वो
मीडिया से कोई कांटेक्ट में हैं, तो उस हवाले से एक तासुर पाया जाता है। अब इसमें किस हद तक हकीकत है ये तो कोई और ही बता सकता है, लेकिन ये ज़रूर है कि शायद मौजूदा सिस्टम जो है वो ज़ैन कुरैशी साहब हो गए या शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो है वो रखता है। यहाँ पर मैं एक आपको ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगा कि आज एक बड़ी अहम शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई। वो पिंडी के रिहाइश पजीर नहीं है, लेकिन उनसे आज मेरी मुलाकात हुई जो कि खुद माजी की हुकूमत के बहुत बड़े बेनिफिशरी थे, जो एडमिट करते हैं। उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आजकल आप बताएं, हमारे ऊपर तो आप बड़ी तनकीद करते थे, लेकिन आजकल जो चल रहा है इतना तो हमारे दौरे हुकूमत में भी नहीं हुआ था। और उन्होंने साथ में ये भी तंज की कि आप हमारे वक्त मीडिया की आज़ादी की बात करते थे, हमारे ऊपर तनकीद करते थे, लेकिन हमने तो सुना है कि आजकल आपको सिर्फ एक मैसेज आ जाता है कि फलां गैस बैन है, फलां को नहीं लेना, ये बात करनी है, इस इशू पे बात नहीं करनी। तो मैं ये सुन के ज़रूर हैरान हुआ था कि जो माजी की हुकूमत के बहुत बड़े बेनिफिशरी और एक अहम ओहदे पर थे, वो भी मुझे मौजूदा सेटअप से जो है वो मायूस नजर आए। और साथ ही साथ जब ये मायूसी की बात हम करते हैं तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी याद आ जाता है कि ये मौजूदा सिस्टम जो है वो हाइब्रिड है। फिर कायरा साहब की भी बात याद आ जाती है कि क्या आपको अभी भी शक है कि ये सिस्टम जो है वो हाइब्रिड नहीं है। तो जब हुकूमत में मौजूद वजीर दिफा और हुकूमत की इत्तेहादी जमात ये मानती है कि ये हाइब्रिड निज़ाम है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस निज़ाम के तहत जो तारड़ साहब कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक फैसला हुआ है, कह रहे हो, तो फिर उस पे ऊपर क्या हम तनकीद करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल, मैं तो कादिर बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अगर कोई शय आपको बत्तख की तरह नज़र आ रही है, बत्तख की तरह तैर भी रही है, बत्तख की तरह आवाज़ भी निकाल रही है, तो यकीनन वो बत्तख है। यकीनन। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या फैसल वाउडा ने कहा है कि वो बतख है या नहीं है? क्योंकि बंदा जो कह रहा है ना वैसे ही होता है। अब मतलब पर्सनल प्रेफरेंसेस नहीं, ऑडियंस को भी तो समझाएं आपने जो आखिरी बात की। नहीं मतलब यार क्या मतलब अगर किसी को शक होता है तो वो आके क्लैरिफाई कर देते हैं कि ऑडियंस क्या सोच रहे हैं, क्या ऑडियंस को हमारे से ज्यादा पता है। हमारे तो वो नॉस्ट्रेडेमस है ना, पेशन गोइयां जो करते हैं वो वही हो। क्या अगला सेगमेंट उनके साथ? नहीं, उनके साथ नहीं है, पर ये ज़िम्नन इन्होंने अपनी एक बात रख ली, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक ब्रेक और वापस आते हैं और फिर बात करेंगे सदर ट्रंप की। लगता है आजकल सदर ट्रंप का पसंदीदा मशगला भारत को बार बार डिस करना है। डिस करना सही है ना? ट्रोल भी कह सकते हो, डिस भी कह सकते हो। भारत को मतलब उसको औकात याद दिलाना है। मतलब आप देख लें, मई में जो हमारी हॉस्टिलिटीज़ हुई पाकिस्तान इंडिया की, उसके बाद से कोई कम से कम 30 मरतबा वो ये बात कह चुके हैं कि जी कि मैंने ये जंग बंद कराई, और उससे मोदी सरकार पर जो प्रेशर है वो बढ़ता चला गया है। हमने देखा है पार्लियामेंट में क्या बातें हुई, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं, कुछ जवाब देने के काबिल नहीं। पिछले 24 घंटों में सदर ट्रंप साहब ने मजीद बयान दाग दिए। सबसे पहले तो उन्होंने ऐलान किया कि भारत पर हम 25% लगा रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं। पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में बड़े तेल के ज़खायर हैं और हमारी कंपनी को भेज रहे हैं, मिल के वो ज़खायर हम तलाश करेंगे, उनको डेवलप करेंगे और यहाँ तक भी ले आएंगे कि फिर भारत को पाकिस्तान तेल एक्सपोर्ट कर सके। अब ये यार ये जानबूझ के बात की, जानबूझ के ना, ये मतलब पता हो कि फलां को ये बात चुभती है। हाँ चुभती है, बार बार उसका जिक्र करो। अच्छा, तो उन्होंने कहा क्या भारत के हवाले से, उन्होंने भारत को किस तरह आड़े हाथों लिया, एक उनका बयान सुन लेते हैं। We're negotiating right now, and it's also BRICS. They have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. भारत को अमेरिका कहता था हमारा स्ट्रेटेजिक एलाय है, इस मोहल्ले का वो चौकीदार बन सकता है, लेकिन ट्रंप साहब की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती गई है जब से वो वापस आए हैं और प्रेशर भारत पे बढ़ता गया है। भारत के अंदर वहाँ पे ऑपोजिशन ने पिछले 24 घंटों में बहुत शोर मचाया है। राहुल गांधी समेत उन्होंने कहा है कि ये मोदी सरकार ने पहले हमें डिफेंस में शर्मिंदा किया, फिर इन्होंने हमें सिफारती महाज पे शर्मिंदा किया,
اب ہماری اکانومی کو بھی دھچکا لگ رہا ہے کیونکہ ٹرمپ صاحب کے اس اعلان کے بعد وہاں پہ روپیہ مزید گرا ہے، اسٹاک مارکیٹ میں تہلکا مچا ہے۔ ٹرمپ نے جو لگایا ہے ٹیرف وہ تو 25% ہے، اس کے اوپر روس سے تجارت پہ بھی جرمانہ لگایا ہے۔ برکس پہ ظاہر ہے آپ نے غصہ ان کا سن لیا ہے، اور انہوں نے خسارے کی بات کی۔ اب خسارہ جو ہے وہ واقعی بہت بڑا ہے، یعنی امریکہ اور بھارت کی تجارت ہے، اس میں بھارت کو ہر سال $45 بلین کا منافع ہوتا ہے ٹریڈ سرپلس، اور یہ 5واں بڑا خسارہ ہے جو امریکہ کو درپیش ہے دنیا میں۔ چائنا ظاہر نمبر 1 ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ غصہ وہ ہے نا کہ غصہ کمہار پہ اور نکالا جاتا ہے گدھے پہ۔ اصل مسئلہ ہے روس ان کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ روس سے بھارت اپنی ضرورت کا 35% تیل خریدتا ہے۔ اچھا 47% جو رشین تیل ہے وہ چین کو جاتا ہے، لیکن ٹرمپ چین کی بات نہیں کر رہا۔ جس طرح مودی صاحب ٹرمپ کی بات نہیں کر رہے، اسی طرح ٹرمپ جو ہے وہ چین کی بات گول کر دیتے ہیں۔ لیکن بات تو مودی صاحب ہی نہیں دوسرا جو ہے فریق وہ ہے بھارت جو کہ 35% تیل خریدتا ہے، تو اب ظاہر ہے کہ اسی کے کان مروڑے جا سکتے ہیں، اور یہ بہترین وقت ہے کہ جب دونوں ملکوں کے درمیان سودے بازی ہو رہی ہو کہ کتنا ٹیرف ہونا چاہیے کتنا نہیں، یہی وہ وقت ہے کہ جس میں ٹرمپ جو ہیں وہ کھیلنے میں مصروف ہیں۔ پھر دوسرا بڑا جو انٹرسٹ ہے بھارت کو، انہوں نے یہ قبول کروانا ہے کہ تو روس سے اسلحہ مت لے، ہم سے لے۔ اب بھارت کی مشکل یہ ہے کہ اس وقت 60 سے 70% جو اس کا اسلحہ ہے وہ سارا کا سارا روسی ہے۔ دوسری بڑی مشکل یہ ہے کہ روس ٹیکنالوجی ٹرانسفر بھی کرتا ہے اور اسلحہ بھی دیتا ہے۔ امریکہ صرف اسلحہ بیچتا ہے، ٹیکنالوجی اپنے پاس رکھتا ہے۔ اب بھارت کرے تو کیا کرے؟ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ مشکل بہت آسان ہے، یہ بہت بڑی مشکل ہے کہ ادھر جائے تو نقصان۔ اگر امریکہ کے آگے جھک جاتا ہے بھارت تو روس سے کہتا ہے جی آپ ہماری مجبوری سمجھیں، تو پھر ہوگا یہ کہ بھارت کو یہ بھی خدشہ ہے کہ پھر روس چین اور پاکستان کا جو سلسلہ ہے اس میں پاکستان کی طرف اس کا زیادہ جھکاؤ ہو سکتا ہے۔ تو بڑی مشکل ہے۔ نہیں، اور دیکھیں، اور ایک اور چیز اس میں میں ایڈ کروں کہ ڈومیسٹکلی مودی بیک ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ ہاں مطلب یار آپ دیکھیں کہ کیا کیا نہیں ہوا، بنگلہ دیش فلپ ہوا، پھر آپریشن سندور میں جو آپ کا حال ہوا، پوری آپ ٹائم لائن دیکھیں۔ اب اگر اس وقت مودی جھک جاتے ہیں یا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، مطلب بیکس ڈاؤن ان فرنٹ آف ٹرمپ، ڈومیسٹکلی اس کے امیج کے لیے تو ایک ڈیزاسٹر ہے۔ اور بھارت کا مطلب اگر ایک نیشنل کیریکٹرسٹک آپ دیکھیں، دے ڈو ناٹ لائک ٹو بی ڈکٹیٹڈ۔ مطلب ویسے تو کسی کو اچھا تو کسی کو نہیں لگتا، کچھ برداشت کر لیتے اور کچھ برداشت نہیں کر سکتے۔ بھارت نہیں کر سکتا، لیکن یار اگین وقت کیسے بدلتے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب وہ ہو رہا تھا نا، میں گڈ فرینڈ ڈونلڈ ٹرمپ، تو ایسے لگ رہا تھا کہ یار یہ میچ میڈ ان ہیون ہے۔ ہاں دونوں رائٹ ونگرز، دونوں کو مطلب پبلک سپورٹ اور یہ کلٹ آف پرسنالٹی کا شوق ہے۔ اور مطلب مجھے یاد ہے اس وقت جو تجزیے چل رہے تھے، انفیکٹ یاد کیا ہے میرے پاس ایک کلپ ہے بھارتی میڈیا پر، وہ کچھ یوں تھے۔ زبردستی ہے دونوں کی، بجلی کڑکتی ہے، مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں بجلی کڑکتی ہے جب دونوں ایک ساتھ منچ پر رہتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں پی ایم بھی مکھر ہو کر دوستی کا بخان کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، میرے دوست ڈونلڈ، انہوں نے کہا۔ وہی دوسری طرف بھی اگر آپ دیکھیے تو ڈونلڈ ٹرمپ دوست کہتے ہیں، ایک میگنیفیسنٹ فرینڈ انہوں نے کئی بار کہا ہے۔ تو دونوں دیش ایک دوسرے کا اتنا سمان کرتے ہیں۔ انڈیا ہیز اے ٹرو فرینڈ ان وائٹ ہاؤس۔ اب کی بار ٹرمپ سرکار تمہیں یاد ہو گیا نا؟ اچھا میں آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ اب سے بہت زیادہ پہلے نہیں، ہمارا یہ حال تھا کہ بائیڈن صاحب فون تک نہیں کرتے تھے، ہم بیٹھے رہتے تھے فون کو دیکھتے رہتے کہ یار کوئی کال آئی ہے، لیکن نہیں بچتا تھا۔ اور اب یہ ہو گیا کہ لنچ ہو رہا ہے وائٹ ہاؤس میں، ٹھیک ہے، روز ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان از اے فرینڈ۔ اچھا ایک چیز اس پہ تھوڑی سی ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو انہوں نے بیان دیا نا کہ آئل ریزروز ہیں پاکستان میں اور ہم ریڈی ہیں ایکسپلائٹ کرنے کے لیے،
کچھ لوگوں نے یہاں پہ یہ ریئیکٹ کیا کہ یار وہ ہیں کہاں پہ، ذرا بتائیں تو صحیح. تو ہم نے اس پر اچھا صحیح نہیں بتائیں کیا. نہیں میں کہہ رہا تھا کہ انور اقبال سے بھی کچھ اس پہ سوالات، انور اقبال سے پہلے بات کر لیتے ہیں. پہلے چلیں ایک وقفہ لیتے ہیں. انور اقبال سے پہلے میں بتا دوں کہ امریکہ نے ایران سے تیل اور پیٹرولیم مصنوعات خریدنے والی 6 بھارتی کمپنیوں پہ بھی پابندی لگائی. یہ بھی ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں. انور اقبال صاحب سے بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک. اور شاید آپ کی طرح ہم بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دم امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں اتنی بہتری کیسے آئی ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. فرینکلی اسپیکنگ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. جیسے آپ کہہ رہے تھے شاہزیب، ایک وقت تھا کہ وہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہے تھے، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اتنی بار پاکستان کا ذکر کرتے ہیں کہ قسم سے میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کہ یار مطلب زیادہ ہو گیا بس ہو گیا نا یار، چھوڑ دیں آپ. تو کیونکہ ان سوالات کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے، میرے پاس یقیناً نہیں ہے، تو نے سوچا کہ ڈان کے جو نمائندے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں، انور اقبال صاحب، ان سے ہی یہ سوال کیا گیا. تو تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے بات ہوئی، اور پہلا میرا سوال یہ تھا کہ یار کہاں سے کہاں یہ تعلقات آ گئے ہیں، آپ ہمیں سمجھائیں کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. آج اس پہ اس طرح ہم حیران ہیں، اس طرح یہاں بھی لوگ سارے حیران ہیں. اس پہ ایون نیو یارک ٹائمز نے تبصرہ کیا ہے، اور مختلف لوگوں نے جو یہاں تھنک ٹینک ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اپنی اوپینینز کا اظہار کیا ہے، اور اس میں مختلف باتیں ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کی جا رہی ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے وہ اچانک نہیں آئی. پینٹاگون میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس بات کو فیل کیا جا رہا تھا کہ بھارت ایک بڑا ملک ہے، اسٹرانگ ملک ہے، اور وہ بہت سارے معاملات میں اپنی مرضی کرتا ہے اور کرتا رہے گا. جیسے ایران سے تجارت کے معاملے میں، جیسے رشیا سے ویپنز اینڈ آئل لینے کے معاملے میں. تو پاکستان اس کے مقابلے میں زیادہ آسانی سے بات مان جاتا ہے. تو بھارت کی ضرورت اپنی جگہ ہے چین کے حوالے سے، چین کو کنٹین کرنے کے لیے، لیکن پاکستان کی اس خطے میں کی بھی ایک اہمیت ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جو ڈیولپمنٹس ہوئی، مثلاً پہلے افغانستان میں ISIS کے اور دوسرے وہ ساری ڈیولپمنٹس، اور پھر سب سے بڑا جو واقعہ وہ ایران کی جو اسرائیل کی وار ہوئی، اور وہاں باضابطہ اسرائیل نے کوشش کی گورنمنٹ چینج کرنے کی، نہیں کر سکے. تو پھر ان کو یہ بہت زیادہ شدت سے ریمائنڈر ایک آیا کہ بھئی پاکستان کے بھی بارڈر ملتے ہیں ایران سے، پاکستان کی بہرحال اہمیت ہے، ہمارے تعلقات پاکستان سے بھی اچھے ہونے چاہیے. اس کے علاوہ یہاں جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ یہ کی جا رہی ہیں کہ تھوڑا سا پرسنالٹی کلیش بھی ہو گیا ہے مودی صاحب کا اور ٹرمپ صاحب کا. دونوں تیز مزاج ہیں، دونوں اپنی گیلری کو دیکھ کے باتیں کرتے ہیں، اور دونوں ہر اسٹیٹمنٹ سے پولیٹیکل مائلیج لینا چاہتے ہیں. تو ٹرمپ صاحب کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے. مثلا انڈیا پاکستان وار کے سلسلے میں انہوں نے خامخواہ بات نہیں کی تھی. ان کی بڑی پرانی خواہش ہے کہ ان کو نوبیل پرائز ملے جانے سے پہلے، اور ان کو ایک لگا تھا کہ ایسا موقع ہے جس سے نوبیل پرائز مل سکتا ہے، اور انڈیا کا کوئی حرج نہیں تھا، لیکن مودی صاحب نے اس کو نہیں سپورٹ کیا. تو اس طرح یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں. یہ بھی پوائنٹ یہ کہ پوائنٹ آؤٹ کیا آپ نے جیسے کہا نا کہ یہ ابھی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی بات نہیں، یہ تبدیلی آنی شروع ہوئی تھی 2011 سے، اور پرو انڈیا ٹلٹ آنا شروع ہوا تھا کلنٹن صاحب کے زمانے میں. تو اس طرح سمجھنے کہ 35 سال بعد اتنی بڑی اچانک تبدیلی جو ہے سامنے آئی ہے، 35 سال بعد آئی ہے. اور جو پاکستان سے ریلیشن خراب ہوئے تھے 2011 سے، جب اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں پائے گئے تھے. لیکن اس بات کو اب سمجھا جا رہا ہے یہاں کہ وہ بہت دن ہو گیا اور سب نے اپنی اپنی گیم کی، اور اگر پاکستان نے ہمارا بعض موقعوں پہ ہمارے ساتھ دینے کے طالبان کا ساتھ دیا تو ہم نے بھی کیا. اب ہم دونوں افغانستان کے معاملے میں بھی ایسے موڑ پہ کھڑے ہو گئے کہ دونوں کے لیے مفید ہے کہ ایک دوسرے سے تعاون کریں. تو امریکہ بھی ماضی کو بھول کے آگے بڑھنے کو تیار ہے. چلیں ماضی بھول دیا ہے، اور پولیٹکس اور جیو پولیٹکس اپنی جگہ. آپ نے یہ بھی کہا انور کہ کچھ حد تک یہ پرسنل ہے، تو اور جس طرح مطلب بار بار ٹرولنگ کی جا رہی ہے، تو مجھے تو لگتا ہے کہ یار اٹس مور دین دا پولیٹیکل. تو کتنا پرسنل ایلیمنٹ لگ رہا ہے اس کے اندر آپ کو انور؟ ہاں، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں پھر یہ بھی ساتھ یہ تنبیہ بھی کی جاتی ہے کہ اگر یہ پرسنل ہے
جب اسکور سیٹل ہو جائے گا تو پیچھے بھی ہٹ سکتے ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ان کا کلیش ہے جو شخصیات کا پرسنالٹیز کا مودی اور ان کا تو وہ ایک پرسنل بھی ہے اور اگر جب پرسنل ان کی پوائنٹ اسکورنگ ہوگی تو پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن مجھے لگتا ہے پرسنل سے زیادہ جو ہے نا وہ کوئی انٹرسٹ بیسڈ ہے صدر ٹرمپ کا. اچھا پھر ایک بات اور جس کو ہم نے اگنور کر دیا کہ یہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ آئل نکل آیا یا معدنیات نکل آئی ہیں وہ اس کو بھی صدر ٹرمپ بہت سیریسلی لیتے ہیں اور وہ ہر جگہ تجارت کرنا چاہتے ہیں, ہر ملک سے تجارت کرنا چاہتے ہیں. اور جہاں ان کو اگر سچ مچ پاکستان میں اتنا بڑا ڈپازٹ ہے جیسا کہ کہا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے صدر ٹرمپ کے انٹرسٹ لینے کی. اچھا اس میں ایک چائنا کا بھی تو فیکٹر آتا ہے نا انور, آپ مطلب آئل اینڈ گیس کی تو ابھی بات ہوئی ہے لیکن میں تھوڑا سا منرلز اور ریئر ارتھس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ چین نے جب ایکسپورٹ پر پابندیاں لگائی تو امریکہ کو کافی اس سے ایک طرح سے ایک نقصان پہنچا ہے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو ہم ایک وارمنگ دیکھ رہے ہیں پاکستان یو ایس ریلیشنز کی, اس کا مقصد ہے کہ جو پاکستان کے پاس منرلز ہیں اور ریئر ارتھس ہیں اس تک امریکہ کی رسائی ہو. یہ بات کہی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر امریکہ انوالو ہوگا تو جو بلوچ انسرجنٹس ہیں جن کو تو انڈیا کے آشیرواد آتے جو یہاں کہا جا رہا ہے اس کی میں بات کروں تو ان کو انڈیا کے آشیرواد حاصل ہے. وہ انڈیا پہ پریشر دلوا کے امریکہ ان کو قابو کروا سکتا ہے. امریکہ بہتر پوزیشن میں ہے وہ وہاں سے منرلز نکالنے کی. اچھا اب ظاہر ہے کہ ہم سب دودھ کے جلے ہوئے ہیں جہاں تک پاک یو ایس ریلیشنز کی بات ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ موسٹ الائیڈ ایلائی سے پھر آپ موسٹ سینکشنڈ تک کا سفر ہم نے کئی بار طے کیا ہے. تو اس تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت پاکستان کو کتنا کوشش ہونا چاہیے؟ اچھا دیکھیں بہت زیادہ کوشن کی تو ضرورت ہے لیکن ہم اس طرح ایکٹ کرتے جیسے امریکہ نے ہمیں دھوکہ دیا. اچھا امریکہ میں مثلا آج کل باتیں ہو رہی ہیں بہت پاکستان سے تعلقات بڑھانے کے, لیکن جہاں بھی گفتگو ہوتی ہے وہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت ہمارے انٹرسٹ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. یہاں یہ نہیں کہا جاتا ہے کہ ہم اچانک پاکستان کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہیں. یہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ امریکی ہماری محبت میں مبتلا ہو گئے اور پھر ہم سے نکاح کر لیا پھر چھوڑ کے چلے گئے. امریکہ میں ایسی باتیں نہیں ہوتی ہیں, وہ سیدھی سیدھی بات کی جاتی ہے کہ اس وقت ہمارے انٹرسٹ میں. تو جب اگر امریکی اپنی انٹرسٹ کو دیکھ کے بات کرتے ہیں تو اس بات کو سمجھتے بھی ہیں. تو ہمیں بالکل مثلا ایران کے معاملے میں جو کچھ بھی کریں ہمیں نہیں پتا کہ ہم سے کوئی مطالبہ بھی کیا گیا ہے یا نہیں کرنے کا. اگر کیا بھی گیا ہے تو ہم یہ سوچ سمجھ کے کریں کہ اس میں ہمیں کتنا فائدہ اور کتنا نقصان ہے. مثلا افغانستان کے بارے میں اچھا کہ ہم نے دوبارہ سوال کیا, یہ ایک اہم بات رہے گی. میں آپ کو بتاؤں دو ابھی چیزیں ہیں بظاہر دونوں کا تعلق نہیں تھا. ایک ٹام لینٹاس کمیٹی کی ہیئرنگ ہوئی جو پی ٹی آئی نے کروائی, ٹھیک ہے نا, اور وہ کانگریشنل کمیٹی ہے صرف ہیومن رائٹس سے فوکس کرتی ہے. وہاں انہوں نے ایک ہی افغان کو بلایا اور اس سے یہ سوال کروایا گیا, اس سے بلکہ یہ بیان دلوایا گیا کہ پاکستان اگر امریکہ کی سپورٹ چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ افغان ڈیسیڈنٹس کو اپنی سرزمین اسی طرح استعمال کرنے دے جس طرح انہوں نے افغان مجاہدین کو دیا تھا تاکہ وہ طالبان کو ٹاپل کر سکیں. پھر جب ابھی یہ صاحب آئے ہمارے فارن منسٹر اور ڈپٹی پرائم منسٹر جب یہاں آئے ڈار صاحب, تو وہاں ان سے سوال بھی کیا گیا کہ کیا آپ پاکستان کی سرزمین طالبان کو ٹاپل کرنے کے لیے استعمال کرنے دیں گے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. لیکن یہ بات بھی یہاں کہی جا رہی ہے کہ ضرورت ہے کہ پاکستان افغان ڈیسیڈنٹس کو اسی طرح اپنی سرزمین استعمال کرنے دے طالبان کو ٹاپل کرنے کے لیے جس طرح اس نے مجاہدین کو دی. بہت شکریہ انور اقبال. فوڈ فار تھاٹ. یار مجھے ایک خدشہ ہے کہ یہ جو وہ یہ ہے کہ چین اور امریکہ جو موجودہ لاڈ پیار دکھا رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, تو کہیں پاکستان اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت کو اور نیچا دکھانے کی ضد میں خدا نہ خواستہ ترقی نہ کر لے. یار یہ اس ضد میں اچھا ہے کیونکہ ہونے کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو میرا خیال ہے ہم ایک بریک لیتے ہیں اور اسی موضوع پہ رہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس یہ بڑا سوال ہے کہ ہمارے پاس آئل کے ذخائر کہاں ہیں جن کا ٹرمپ کے پاس یہ خبر کہاں سے آئی, ٹرمپ کے پاس یہ فگر کہاں سے آئی. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. بریک سے پہلے جس طرح انور اقبال بات کر رہے تھے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ کو فالو کر رہا ہے اور ٹرمپ صاحب کا جو مین انٹرسٹ جو بار بار انہوں نے مینشن کیا ہے وہ ہے کرٹیکل منرلز,
دیگر منرلز ہمارے ہاں کاپر ہے, دوسری چیزیں ہیں بلوچستان میں, لیکن جہاں پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں آئل کی, کیونکہ اب ان کا جو تازہ بیان آیا ہے وہ ہے آئل کے حوالے سے کہ جی کہ پاکستان میں بڑے ذخائر ہیں. ہم پوچھ رہے ہیں کہاں, ہم پوچھ رہے ہیں کہاں. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں یہ جو کمپنیاں ہیں نا امریکی کمپنیاں, ان میں سے تلاش کر رہا ہوں کہ کون سی کمپنی پاکستان جا کے یہ کام کر جو یہ کام کرے گی. اچھا یہ باتیں ہوا میں نہیں ہوئی, آپ کو یاد ہوگا کہ اپریل میں اس سال 8 اور 9 کو یہاں پہ ایک میجر ایونٹ ہوا تھا اسلام آباد میں جس کو کہا گیا تھا پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم, ٹھیک ہے. اس میں امریکن ڈیلیگیشن بھی آیا, عربس کو بھی ہم نے کافی بریفنگز دیں. اچھا اس میں ہماری طرف سے کون کون تھا؟ ظاہر ہے کہ OGDCL, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک ہمارے یہاں ایک آرگنائزیشن ہے SIFC, جانتے ہیں کہ وہ اس میں فورس کہاں سے آ رہی ہے, وہ اس میں ہے. آپ کا جو انرجی پیٹرولیم ڈویژن ہے وہ سب لوگ تھے اس میں. اچھا اس میں امریکنس کو بتایا گیا کہ ہمارے یہاں کتنا پوٹینشیل ہے, کیا ہے, نہ صرف منرلز کا بلکہ آئل کا بھی. تو اس پہ کام کافی عرصے سے چل رہا ہے, اور اب اس وقت شاید لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ کیا ہو کہ ہوائی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اب ٹرمپ صاحب کو لگ رہا ہے کہ ہم ہمیشہ ہوائی باتیں ہی سمجھتے ہیں لیکن انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. اچھا اب تک جو ہم نے تھوڑا سا دیکھا کہ جی ہمارے ہیں کتنے ریزروز جو آلریڈی ہمیں پتہ ہے, تو پتہ یہ چلا کہ جی کہ اس وقت ہم کوئی 70,000 بیرل آف آئل پر ڈے پاکستان سے ہم خود ہی پروڈیوس کر رہے ہیں, جبکہ ہمارا اپنا یہ ماننا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کم از کم 353 ملین بیرلز کی پوٹینشیل ہے. پروون ذخائر. اچھا یہ بھی ایک جو سب کو ریفرنس کر رہے ہیں سب لوگ, وہ ہے امریکن US انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن, جس کا شارٹ فارم ہوتا ہے USEIA. ان کی ایک رپورٹ ہے 2013 میں انہوں نے بنائی تھی, 2015 میں وہ شائع ہوئی. 10 سال پرانی رپورٹ ہے, اسیسمنٹ رپورٹ ہے. اس کے مطابق اگر ہم یہ میپ ایک دیکھ لیں ہیں تو اس میں انہوں نے شیل گیس, آئل, اس کو دکھایا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے اورنج میں آپ دیکھیں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہیں پرسپیکٹو بیسن, مطلب وہ علاقہ جہاں پہ زیادہ چانسز ہیں, اور پھر یلو میں ہے ادر بیسن, ٹھیک ہے نا. اچھا دوسرا ایک میپ ہے, اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ جو گرین میں آپ کو نظر آئے گا میپ میں, یہ ہے جہاں پہ آئل ہمارے یہاں پاکستان میں موجود ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یلو میں کہ یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ویٹ گیس, اور پھر ریڈ میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈرائی گیس ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ اس میں ظاہر ہے کہ پنجاب کا علاقہ ہے, سندھ کا علاقہ, چاروں صوبے ہیں اس میں. لیکن اس سے اگلا ایک اور میپ میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ آئل کی زیادہ کانسنٹریشن ہے, اور یہ آپ کو موسٹلی سندھ میں نظر آئے گا. یہ علاقہ ہے کیرتھر کا, رانی کوٹ کا, کراچی, حیدرآباد, جامشور روڈ, ٹھٹا. یہ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہاں پہ یہ جو امریکن اسٹڈی کے حساب سے اگر آپ صرف ویژولی تصور کرنا چاہیں کہ ہمارے یہاں کہاں ہے, بار بار ایک بات آ رہی ہے آف شور کی. جی, اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے زمانے میں ہم نے ایک بیان دیا تھا کہ پتہ نہیں کتنا کیکڑا 1 کیکڑا 2 وہ والا. یار وہ جو 2013 اگست کی رپورٹ کی بات کر رہے ہیں نا آپ, EIA کی, یہ ڈان میں بھی شائع ہوئی تھی, خلیق کیانی نے اس کو شائع کیا تھا. اس رپورٹ میں کہا گیا تھا دیکھو ہمارے لیے جو کہ 85% آئل باہر سے منگواتے ہیں, $12 بلین سالانہ صرف اس پہ لگ جاتا ہے, تو ہمارے لیے تو ذرا سی بھی خوشخبری جو ہے نا وہ بہت بڑی بات ہے کہ یار اگر یہ ٹھیک نہیں بھی ہے تب بھی ہم خوش ہو لیتے ہیں. لیکن 2013 کی جس رپورٹ کی آپ بات کر رہے ہیں اس کے حساب سے پاکستان کے پاس شیل گیس کے جو ذخائر ہیں وہ 105 ٹریلین کیوبک فٹ, 105 بلین کیوبک فٹ, اور 9 بلین بیرل کے پوٹینشل آئل ریزرو ہیں. کہاں کہاں؟ بالخصوص ان کی جو نظریں تھیں وہ تھیں وزیرستان, لکی مروت کا جو بیسن ہے وہاں پہ, اور پھر آف شور کی آپ نے جو ہے بات کی. لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ بھی وضاحت کی تھی کہ یہ جو ہیں یہ پوٹینشل ذخائر ہیں جو ٹیکنیکلی پروون ہیں, لیکن کیا ان کی ایکسپلائٹیشن کمرشلی بھی وائبل ہے یا نہیں ہے, اٹ ڈیپینڈز آن ٹیکنالوجی اور کس طرح کے معاہدے ہوتے ہیں, کیا کیا اس کی تلاش کے لیے ہم چیزیں استعمال کر سکتے ہیں, یہ ایک سوال ہے. تو اچھا 2013 کا مطلب ہے آج 2025 ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 9-10 سال میں
ہو سکتا ہے کہ ٹیکنالوجی اور ویسے بھی شیل جو ریزروز ہیں ان میں امریکہ سب سے بڑا میں بھی سب کا باپ ہے، یہی کہنے والا تھا کہ جس نے اسے مڈل ایسٹ سے تقریباً بے نیاز کر دیا آئل اینڈ گیس میں. تو اس کی کمپنیاں اگر یہاں آ رہی ہیں تو ٹرمپ صاحب کا جو یہ ٹویٹ ہے ہو سکتا ہے تھوڑا سا نان سیریس ہو، لیکن اتنا نان سیریس نہیں لگ رہا. ہاں، شیل آئل کو ایکسٹریکٹ کرنے کی جو طریقہ ہوتا ہے اس کو اکثر فریکنگ کہا جاتا ہے، رائٹ. اینڈ اب اس کی میں ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جانا چاہ رہا، لیکن آئی تھنک یو ایس از دا ون ود دی ایکسپرٹیز ان فریکنگ. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ آئیں گے دیکھیں گے. اگین یہ وہی علاقے ہیں جہاں پر سیکورٹی پرابلمس بھی ہیں، سو دیٹ از آلسو ہیز ٹو بی ٹیکن انڈر. اور دوسرا ہم یہ جانتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے ٹرمپ صاحب کا موقف کیا ہے، کیونکہ یہ ہے تو فاسل فیول اور اس کی جو ایکسپلائٹیشن ہے وہ بہت کنٹروورشل ہے دنیا میں، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ جی کہ ہمیں انرجی ہمارا ایک ایشو ہے، اور اگر وہ سیریسنس دکھاتے ہیں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. فی الحال ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ایک خیالی بات ہے، لیکن ہو بھی سکتا ہے، ہونے کے لیے ہو بھی سکتا ہے. مطلب ہم بات کر رہے تھے کہ 90s میں جب ہم نے سنا کہ ہمارے یہاں کوئلہ ہے تھر میں، تو ہم ہنس رہے تھے کہ یار یہ کیا بات ہو رہی ہے. اب ہم نے آنکھوں سے جا کے دیکھا وہ کوئلہ نکل رہا ہے، ہم نے ہاتھ میں پکڑ کے دیکھا وہ بجلی بھی ہمارے یہاں چل رہی ہے. مجھے معین اختر کی لوز ٹاک یاد آ رہی ہے. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ وہ آیا تھا پورے منہ کے اوپر تیل لے کے پاکستان میں تیل نکل گیا، وہ جما لو. آئی مین جوک، لیکن ہو سکتا ہے کہ ریالٹی میں تبدیل ہو جائے. نہیں، تیل ہماری ہمیشہ سے اس لیے آرزو رہی ہے کہ ہمارے پاس تیل نہیں ہے. اب 60,000 بیرل ہے ہماری جو موومنٹ ہے وہ، بلکہ جب 70s میں بلوچستان میں انریسٹ تھی، بھٹو صاحب نے وہاں آرمی وغیرہ لگائی ہوئی تھی، تو اس زمانے میں ایک متھ بڑی عام تھی کہ شاہ ایران نے اس بنیاد پہ بھٹو کی فوجی مدد کا اور ہیلی کاپٹرز وغیرہ بھیجنے کا وعدہ کیا ہے کہ یہ اس میں کامیابی کے بعد آپ جو ہے نا بلوچستان میں جو تیل ہے اس کی طرف نہیں دیکھیں گے، بلکہ ہم جو ہے پائپ لگا کے اسے کھینچ لیں گے. یہ کوئی وربل معاہدہ ہوا تھا. اس طرح کی کہانیاں ہیں. میں نے بھی تو تیل ہمارا ہمیشہ سے خواب ہے. اب تیل دیکھو، تیل کی دھار دیکھو. ہاں، فی الحال تو یہاں پہ عوام کا تیل نکل گیا ہے، ہمارا بھی تیل جب نکلے گا تو شاید ہم آگے بڑھ جائیں گے. ہمارے پروگرام کا وقت یہیں ختم ہوا، ہمیں اجازت دیں. کل جمعہ ہے، آپ کی ہم فون کالز لیں گے. تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ، شب